میں بھی دیکھا ہے کہ عام دنوں میں گناہ کم ہوتے ہیں، جمعرات کی رات گناہ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جمعرات بن گئی ان کی چھٹی کی رات، ویکینڈ نائٹ بن گئی۔ جمعہ کا دن زیادہ گناہ کرتے ہیں، زیادہ پلاننگ ہوتی ہے، گھومنا پھرنا، فلمیں، ڈرامے، غلط کام سارے نہیں کرتے، لیکن جو پورا ہفتہ گناہوں سے بچتا ہے ایسا لگتا ہے وہ جمعرات کی رات کا انتظار کرتا ہے۔ استغفر اللہ، یاد رہے جمعرات کی رات وہ رات ہے کہ جس رات مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی، دعا مانگنے کی رات۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جب جمعرات کی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس سونے کے قلم چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں اور وہ نبی پاک اور درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ اسپیشل انتظام ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا۔ جمعرات کی رات اور جمعے کے دن مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جمعے کا شرف، بزرگی، مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کو ایک نیکی کرے اسے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن کیونکہ مقام اعلیٰ ہے نا، متبرک ہے، تو اب جمعہ کو کوئی ایک گناہ کرے اس کا عذاب بھی 70 سے ملٹیپلائی کر دیا جاتا، وہ گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا۔ تو اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو ان علاقوں میں رہتے ہیں، بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں سے میں بات کرنا چاہوں گا، ویسے پورا ہفتہ گناہ نہیں کرنے چاہیے، پورا ہفتہ بے حیائی سے بچنا چاہیے، مگر خاص طور پر جمعرات کی رات اور جمعے کا دن بچائیں اپنے آپ کو۔ نہیں اب ایک کروں گا 70 ملٹیپلائی ہو جائے۔ ہمارے بزرگ جمعہ کے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کرتے تھے، ایک کا 70 ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ نے اتوار والے دن کسی مریض کو ملنے جانا ہے، آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے، 2 دن پہلے کر لیں، جمعہ کو چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو 70 گنا ثواب مل جائے گا۔ آپ نے کسی غریب کی مدد کرنی ہے، آپ نے مسجد میں چندہ دینا ہے، آپ نے کوئی بھی نیکی کا کام اتوار پیر منگل کو سوچا ہوا ہے، نہیں 2-3 دن پہلے کریں، جمعہ کو کر لیں، ملٹیپلائی بائی 70 ہو جائے گا۔ تو یہ ذہن بنا ہے کہ یہ دن اللہ کو راضی کرنے اور خوب نیکیاں کمانے آتا ہے۔ یہ جمعہ کی چھٹی والے جتنے شہر، جتنے ملک ہیں جو مجھے مدنی چینل پر سنے یا آج سوشل میڈیا پر لائیو سن رہے ہیں، خدا اپنے آپ کو روکیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دن تو رحمتیں برسانے آیا اور اسی دن ہم گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے بہت بڑا عذاب اکٹھا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مبارک دن کی عظمت اور اس دن کی برکتیں روزنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس دن کا ادب ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج مختصر بیان میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ واقعہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں تحریر کیا، اور اس واقعے کے تحت ہمیں بہت پیارے انشاءاللہ مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے۔ منقول ہے کہ ایک آدمی نے غلام خریدا، پہلے خرید و فروخت ہوتی تھی غلام کی، اپنے کام کاج کے لیے بندہ آج کل موقع پر رکھتے ہیں، پہلے غلام خریدا جاتا تھا، مگر وہ غلام کچھ عجیب و غریب تھا۔ نارملی آقا شرطیں لگاتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ وہ غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں۔ اچھا بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ حضور میری 3 شرطیں یہ ہیں کہ آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا ٹائم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آقا بھی مسلمان تھا، چلو اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضور دن میں مجھے جو چاہے کام دیں، رات کو مجھے فارغ کر دیں گے، مجھے رات کو کوئی کام نہیں دیں گے۔ آقا نے بھی سوچا رات ویسے ہی سونے کے لیے ہوتی ہے، دن میں کام لے لوں گا، رات بے شک آرام کر لے۔ تیسرا اس نے کہا کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ اپنے گھر میں الگ کر دیں، میں اس میں رہوں گا، کوئی اور آئے جائے گا۔ آقا نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اب اس کے بعد تینوں شرطیں پوری ہو گئی، بڑی محنت سے وہ کام کرتا، نماز کے وقت میں نماز پڑھتا۔ اب آقا نے کہا کہ کمرہ بھی دیکھ لو۔ اس نے گھر کے اندر ایک ایسا کمرہ دیکھا جو بالکل ٹوٹا پھوٹا کاٹ کباڑ تھا، اسٹور روم۔ آقا کہتے ہیں کہ کیسا کمرہ دیکھا؟ گھر میں اور بھی کمرے تھے۔ کہ حضور اگر اللہ کا ذکر ہو، دل میں یاد الہی ہو تو کاٹ کباڑ والا کمرہ بھی گلزار بن جائے گا۔ آقا نے کہا بڑا عجیب سا غلام ہے، چلو ٹھیک ہے اس کی مان لیتے ہیں، اسٹور روم میں خود ہی رہنا چاہتا ہے، چلو رہے۔ اب ایک رات کیا ہوا، یہ آقا رات کو اپنے گھر میں چکر لگا رہا تھا تو اس کو کمرے سے کچھ آواز آئی، جس کمرے میں وہ غلام ہوتا تھا۔ بادشاہ نے، آقا نے جب اس کمرے میں جھانکا پھر
غلام سجدے میں گرا ہوا سر و کنار ہو رہا تھا اور اپنے رب سے یہ مناجات کر رہا تھا کہ اے میرے اللہ تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق دیا ہے، میں دن کو اس کی خدمت لازمی طور پر کرتا ہوں، اے میرے مالک اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو دن بھی تیری عبادت کرتا، رات بھی تیری عبادت کرتا، اے میرے مالک میرا عذر قبول فرما دے۔ وہ آقا دیکھتا رہا، صبح تک یہ دعائیں کرتا رہا، صبح تک یاد الہی میں روتا رہا۔ آقا دیکھ کر حیران کہ یہ منظر کیسا ہے۔ جب صبح ہوئی وہ چھت واپس مل گئی، وہ نور کی قندیل واپس چلی گئی۔ بادشاہ نے اس آقا نے اپنی زوجہ کو آ کر اپنی بیوی کو آ کر یہ واقعہ سنایا کہ جو غلام ہمارے گھر میں ہے اس کا معاملہ عجیب ہے، وہ یاد الہی میں رات گزارتا ہے اور اس پر نور کی برسات ہوتی ہے۔ اب میاں بیوی نے پلان کیا، اگلی رات یہ دونوں گئے اس کمرے کے پاس جا کر کیا دیکھتے ہیں، پھر وہی منظر ہے، غلام پھر سجدے میں ہے، نور کی برسات ہے، آہو فما ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں ہیں۔ میاں بیوی بھی روتے رہے، دیکھتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ صبح ہوتی ہے، پھر چھت برابر ہو جاتی ہے اور جناب یہ اپنے کمرے میں آ جاتے ہیں۔ اب صبح ہونے کے بعد اس آقا نے غلام کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں نے رات میں منظر دیکھا ہے، تم اللہ کی یاد کرتے ہو اور تمہارا جی چاہتا ہے کہ دن میں بھی رب کی عبادت کرو، لیکن تمہارے اوپر میری ذمہ داری ہے۔ سنو میں نے تمہیں آزاد کیا، تم جاؤ دن میں بھی رب کی عبادت کرو، رات بھی رب کی عبادت کرو۔ مجھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، آج میری اور آپ کی نیکی کسی کو پتہ چل جائے اس کی ہمیں فکر ہوا کرتی ہے، نہ پتا ہو تو لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی نیکیاں بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کیسا مخلص غلام تھا، وہ کیسا مخلص عبادت گزار تھا۔ اب جب اس کو یہ پتا چل گیا کہ میرے آقا نے میرا راز دیکھ لیا ہے، اسے پتا چل گیا ہے کہ میرا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، وہ کیا دعا کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آقا کے سامنے کیا التجا کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر، اے صاحب راز، راز تو اب کھل گیا، ولا اريد حیاتی بعد مشتہرا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا۔ اور یہ کہنا تھا، اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہوئی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ اگر یہ اسلامی بھائیوں یہ کیسا عجیب و غریب غلام تھا، یہ کیسا عبادت گزار تھا۔ اس واقعے سے ہمیں دو تین باتیں سیکھنی ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کرے کہ امام غزالی نے جو یہ اخلاص سے بھرپور واقعہ لکھا، اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، ہمیں بھی اخلاص کی دولت نصیب ہو جائے۔ پہلی بات جو سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرے بندہ، مگر وہ جانے اور اس کا رب جانے، اخلاص کے ساتھ عبادت الہی کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے۔ اس غلام کا راز پتہ چل گیا لوگوں کو، اس نے گویا اللہ سے کہا مولا مجھے جینے کی پرواہ نہیں ہے، لوگ جان گئے میں کیا ہوں۔ لیکن آج ہم تھوڑی سی نیکی کریں اور اس کے بعد تلاش کرتے ہیں بہانہ کہ پتہ تو چلے کہ میں نے تہجد پڑھی ہے، کسی کو پتہ تو چلے میں نے آج اشراق چاشت ادا کی ہے۔ ارے جناب میں روزے سے ہوں، کوئی تو بہانہ ڈھونڈوں کہ سامنے والے کو پتہ چل جائے۔ اپنے دل سے پوچھئے کہ حج کر کر آئیں، عمرہ کر کر آئیں، کوئی بھی نیکی کا کام کرے، کیوں دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے؟ ہم کیوں کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے؟ یاد رکھیے اگر یہ بخلافے کی وجہ سے ہے، یہ ریاکاری کی وجہ سے ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، یہ ساری نیکیاں برباد ہو جانی ہیں۔ آج بخلافے کے مرض نے ہم کو جکڑ دیا ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، آج یہ سوشل میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا نے کیا کر دیا، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، جو کرنا ہے دنیا کو بتانا۔ اپنے آپ سے پوچھئے میں کیوں بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو، میں کیوں لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں جناب روزے سے ہوں، میں صدقہ کر رہا ہوں، میں نے مسجد میں اتنے پیسے دیے ہیں۔ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کو وہ بندہ پسند ہے قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے ان میں ایک بندہ وہ ہوگا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو بڑھا کر، ایسا چھپا کر صدقہ کرنے والا، ایسی نیکی کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ میں ایک ایگزامپل، ایک مثال کرنا، وہ مثالیں اتنی ہیں کہ کس طرح لوگ اپنی نیکیاں بتاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کسی نے تہجد پڑھ لی ہے، تہجد گزار ہے، ٹھیک ہے، تہجد تو اکیلے میں پڑھی گئی، گھر میں بھی کسی اچھا تہجد بھی پڑھتے ہیں، بس اب ٹھنڈک ہو گئی کہیں میں، وہ میسج
دن ہمارے روزے، ہماری زکات، ہمارے حج، ہمارے عمرے ہمارے منہ پر مار دیے گئے کہ جاؤ ہمارے پاس تمہارا کوئی حصہ نہیں. کدھر جائیں؟ دوسری بات جو اس خوبصورت واقعے سے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ کا ذکر، یہ غلام تھا، یہ غریب تھا، مگر اللہ کے ذکر کا شوق کیسا تھا، یاد الہی کی اس کی تمنا کیسی تھی. سارا دن کام کرتا مگر رات سجدے میں گزارتا. آج ہم رات پوری سوتے ہیں مگر فجر کو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آج جمعے کی نماز میں بڑی تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں، مزید آئیں گے، مگر کیا یہی سارے عصر میں بھی آئیں گے؟ کیا یہی مغرب میں بھی آئیں گے؟ کیا مسلمانوں پر صرف جمعے کی نماز فرض ہے؟ اتنا دور رہ کر رب سے زندگی نہ گزارو. نماز سب سے پہلا فرض ہے، اور بے نمازی اللہ سخت سے ناراض ہوتا. مگر آج یاد الہی سے ہم بہت دور ہو گئے، ذکر الہی سے بہت دور ہو گئے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک پرندہ تھا. آپ نے اس پرندے کو پنجرے میں رکھا تھا. حضرت جنید بغدادی کو وہ پرندہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جنید، تم تو بڑے خوش نصیب ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو، مزے کرتے ہو، مجھے پنجرے میں قید کر رکھا ہے. آپ کو بڑا رحم آیا، آپ نے اس پرندے کو آزاد کر دیا. پرندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ تو کہتا حضور جاتے جاتے کام کی بات بتاتے جاتا ہوں، میں پرندہ ہوں، کوئی بھی چرند پرند جانور اس وقت تک ذبح نہیں ہوتا، اس وقت تک شکار نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے. اے جنید، میں ایک دن چند لمحوں کے لیے ذکر الہی سے غافل ہوا تھا، مجھے پنجرے کی قید مل گئی. اس انسان کا کیا بنے گا جو کئی کئی روز اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم روزانہ اپنے رب کو کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا اللہ کا نام لیتے ہیں؟ آج فضول باتوں کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، آپ کی زندگی میں کہتے ہیں کچہری کے لیے، گپ شپ کے لیے بڑا ٹائم ہے، مگر پورے پورے دن میں ہم اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ کے رسول کا نام نہیں لیتے. یہ زبان اللہ نے کس لیے دی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہماری لوگ کہتے ہیں بڑی آسان والی کمائی بتاؤ، جلدی پیسہ ملے، جلدی نفع ملے، ملٹیپلائی ہونا چاہیے. خدا کی قسم یہ زبان وہ نعمت ہے، اگر اس کو واقعی صحیح استعمال کیا جائے تو اس زبان سے منٹوں میں، سیکنڈوں میں، اگر میں آپ کو کہوں نا کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی چیز کمائی جا سکتی ہے، تو یہ بالکل غلط نہیں ہے. صرف سیکنڈز کے اندر دنیا کے کسی بھی کاروبار میں آپ اتنا نہیں کما سکتے جو اس زبان کو تھوڑی سی حرکت دے کر آپ کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال دیتا ہوں، کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ شاید 30 سیکنڈ نہیں لگے. ٹھیک ہے، دنیا کے کس کاروبار میں میں کہتا ہوں 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لو گے؟ بہت بڑی فیکٹری ہو، بہت بڑی انڈسٹری ہو، چلو جناب آپ سیکنڈ میں کما لو تو بھی 30 سیکنڈ پر 1 لاکھ روپے کما لو گے. بہت بڑی بات کر رہا ہوں. 30 سیکنڈ میں 1 لاکھ کا مطلب ہو گیا 1 منٹ کے 2 لاکھ روپے اور 1 گھنٹے کے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے. دنیا میں شاید ہی کوئی ہوگا. میں پھر بھی سمجھانے کے لیے چلو مان لیا، تھوڑا خواب دیکھ لیتے ہیں کہ جناب ہر 30 سیکنڈ میں 1 لاکھ روپے کما سکتا ہوں. 1 لاکھ چھوڑو، کوئی ہے جو 1 کروڑ مجھ سے لے لے اور مجھے جنت میں 1 درخت دلا دے گا؟ خرید سکتے ہیں؟ کسی کی مجال اوقات ہم سارے اپنے پیسے ملا لیں، ہم جنت میں درخت نہیں خرید سکتے. مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جائے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. آپ سوچئے کیوں کریں فضول باتیں بھائی؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، کبھی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. ایک بار درود پڑھو بس اللہ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. ہم اس زبان سے روزانہ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کما سکتے ہیں، مگر ہماری زبان فضول باتوں کے لیے تیار ہے. ہم زبان کو اللہ کے ذکر سے تر نہیں کرتے. حالانکہ کیسی کیسی احادیث، کیسے کیسے فضائل ہیں. سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث سنیے کہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پتہ نہیں کتنی بار ہم نے جو ہے وہ نہیں پڑھا، پورے پورے دن گزر جاتے ہیں. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
تو کہتے ہیں اپنی زبان کو ذکر الہی سے اور خاص طور سے کلمہ طیبہ سے تر رکھا کرتا. کیوں؟ آپ کو پتا تو انسان کا آخری وقت آئے گا نا, لاسٹ مومنٹ, زبان بھاری ہو جائے گی, سکرات کا عالم ہوگا, الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہوں گے, لیکن جو روز کلمہ پڑھنے کا, چلتے پھرتے کلمہ پڑھنے کا عادی ہوگا, اللہ کی رحمت سے آخری وقت بھی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. سب کی تمنا ہے نا کلمے والی موت ملے. کیا پیاری التجا میرے سنت کرتے ہیں, خدا
गई। जुआ खेलता नहीं था, शौक में दोस्तों ने खिलाया, जुआरी बन गया। एक दिन दोस्तों ने पकड़ कर कहा चलो चलते हैं, मुझे चोरी करने ले गए, आज बड़ा डाकू बन गया। याद रखिएगा, सोहबते स्वाले तुरा स्वाले तुरन, सोहबते पाले तुरा पाले तुरन। अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। जिक्र इलाही की मजलिसें कितनी प्यारी हैं, हदीस पाक सुनो और ईमान ताज़ा कर लो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जिसका मजमून है अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं तो आसमानों पर तो जमीन की सैर करते रहते हैं, पूरी दुनिया में सैर करते हैं, चेक करते रहते हैं। जिधर भी अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, अल्लाह रसूल की बातें हो रही होती हैं, वो फरिश्ते आकर, अब सुनो हदीस का अगला हिस्सा कितना खूबसूरत है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला मुझे एक बंदा ऐसा भी था जो जिक्र करने नहीं आया था, अपने किसी पर्सनल काम से आया था। सोबत का फायदा, जिक्र करने नहीं, जिक्र वालों के साथ बैठा है, नेकी करने नहीं आया, दोस्त नेक है। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों ये ऐसे लोग हैं, इनका कोई हम नशीन भी बन जाए, इनका साथी बन जाए, वो भी महरूम नहीं होता। मेरे फरिश्तों मैंने उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। ये है अच्छी सोबत। दावत इस्लामी का मदनी माहौल आपके सामने, इन सोबतों को अपना लीजिए। हर जुमेरात इज्तिमा में शिरकत कीजिए, मदनी काफिलों में सफर कीजिए, कुछ अच्छे नेक दोस्त बनाइए ताकि उनकी बरकतें हमें नसीब हो, उनकी वजह से हम नमाजी बन जाएं, हम गुनाहों को छोड़ने वाले बन जाएं। अल्लाह मुझे और आपको अपना जिक्र करने वाली ज़बान अता फरमाए और नेक माहौल, अच्छी सोबतें नसीब फरमाए, बुरी सोबत से हम सबको महफूज फरमाए। आज चूंकि जुमा का दिन था, मुख्तसर बयान का मौका था, एक पर्टिकुलर टाइम होता है। आज रात को भी इंशाअल्लाह मैं यही हूँ और इशा के बाद यही सुन्नत भरा इज्तिमा है। तफसीली बयान इंशाअल्लाह एक और प्यारे मौजू पर इंशाअल्लाह रात को भी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज रात भी इंशाअल्लाह इशा की नमाज यहीं अदा करेंगे। इशा के बाद मुख्तसर महफिल रात होगी और फिर इंशाअल्लाह सुन्नत भरा बयान होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।